السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب الحکیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ عظیم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ العنکبوت کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے لیے یا ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور بے ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ذی وقار معزز سامعین و سامعات، جو انسان اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ ضرور اسے راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ذی الحج کے ابتدائی دن ہیں، اور جو بندہ کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ضرور اجر حاصل کر لے گا۔ ان ایام کے حوالہ سے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے 30ویں پارے کی سورہ الفجر کے اندر جو بات بیان کی ہے، ابتدائی آیات میں اللہ کریم نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذو الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو ان 10 راتوں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی بات میرے سمجھ میں سب سے زیادہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس قدر عظیم ہے، جس قدر عظمت والی، شان، رفعت، مقام، مرتبے والی ذات ہے، تو اللہ کریم کسی معمولی سی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے۔ جس چیز کی اللہ کریم قسم اٹھائیں تو وہ چیز بھی بڑی عظمت والی، بڑے مقام اور بڑے مرتبے والی ہوتی۔ تو یہاں پر ان 10 راتوں کی قسم اٹھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی قسم اٹھائی ہے، یہی ان راتوں کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ بڑی فضیلت والے، بڑی عظمت والے، بڑے شان اور بڑے مقام والے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ایک دو باتیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، اگر اس حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ غور کریں تو نبی علیہ السلام کی ابن حبان وغیرہ میں ایک روایت ملتی ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحج، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 دن یعنی عشرہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، یہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر اتنے دن ہی جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں ہیں، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ یعنی 10 دن یہ عبادت کے لیے بڑے بہترین دن ہیں، بلکہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر جو دن ہے یہ عشرہ ذو الحج کے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اگر 10 دن جہاد میں گزارے جائیں فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، پھر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی یہ افضل ہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو یہ ان دنوں کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمل صالح کے لیے، اچھے کام یعنی نیک کام کرنے کے لیے ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس انسان کے کہ جس انسان نے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلے پھر اس کا کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں سارا یعنی کہ خرچ ہو جائے اور اس کی جان جو ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، اس آدمی کا عمل جو ہے ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ یہ دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر انہی ایام میں ایک دن آتا ہے جسے یوم النحر، قربانی والا دن جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے، جو بڑی فضیلت والا بڑے مقام اور مرتبے والا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن ابو داود اور نسائی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو ذی الحج کا 10واں دن بنتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی ذی الحج کا 10واں دن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت والا بڑے مقام و مرتبے والا ہے، اور یہ فضیلت والا دن بھی عشرہ ذی الحج میں آتا ہے دوسرے نمبر پر، کہ انہی دنوں میں یوم نحر ہے جو بڑی فضیلت والا ہے۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر ان ایام میں یعنی کہ متعدد جو اہم ترین عبادتیں ہیں وہ ساری انہی دنوں میں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ ان دنوں کی فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ان دنوں میں انسان کی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں یعنی کہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی جو امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں سے یہ ساری باتیں اس طرح یعنی کہ جمع نہیں ہوتی۔ باقی عام دن جو ہیں ان حالانکہ رمضان بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا اہم بڑا خاص مہینہ ہے، تو اس مہینے میں بھی یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہوتی، کیونکہ رمضان میں حج نہیں کیا جا سکتا، رمضان میں قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اسلام کی یہ ایک یعنی کہ بڑی جو پہچان والے دن ہے حج والا دن جو ہے، اور اسی طرح قربانی والا یوم النحر جو ہے یہ انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کے اندر نماز بھی ہے جو پورا سال ہم پہ فرض ہے، روزے بھی ہیں جو انسان یعنی کہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ پھر اسی طرح انہی 10 دنوں کے اندر قربانی ہے، انہی 10 دنوں کے اندر حج ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حج کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ انہی دنوں کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ تو چوتھی اور آخری جو یعنی کہ میرے علم کے مطابق فضیلت کے حوالہ سے جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ انہی دنوں میں ایک دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن جس دن میں اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو اللہ کریم جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر یعنی کہ اگر ایام عشرہ ذی الحج میں سے کسی دن کی کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے دنوں کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا کہ یوم عرفہ کی جتنی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اور پھر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا جو ہے
یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا یعنی 9 ذی الحج کا، تو میں امید کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ فضیلت بھی عشرہ ذی الحج کو حاصل ہے۔ تو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن یہ بڑی فضیلت والے، بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نفل و نوافل کا اہتمام کریں، تسبیحات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں یہ دن گزاریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو عام دنوں میں بھی اور بالخصوص ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔